بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع قیمتی اوقات۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو وقت کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمارے اوقات کو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ زرخیز بنائے۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور ہر وقت اس کی رحمتیں مخلوق پر برستی رہتی ہیں، مگر کچھ اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں خالق کائنات جل جلالہ بندوں کو کچھ زیادہ قرب عطا فرماتا ہے۔ اور آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور بھی ایسے اوقات کی نشاندہی کرنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں جھوم کر برستی ہیں، تاکہ ان اوقات میں غفلت اور سستی سے بچا جا سکے، اور ان اوقات میں خصوصی طور پر اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ زندگی ایک بامقصد اور کامیاب طریقے سے گزاری جا سکے۔ اب اس سلسلہ میں کچھ اوقات ایسے ہیں جو دن میں ایک بار آتے ہیں، اور کچھ اوقات ایسے ہیں جو ہفتے کے بعد لوٹ کر پھر ہمارے درمیان آتے ہیں، اور کچھ اوقات ایسے ہیں جو سال کے بعد آتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے ہی دن گزرا، جب اگلا دن شروع ہوا، وہ وقت جو گزرا تھا اور وہ قیمتی وقت جس میں اللہ رب العزت خاص رحمت نازل کرتا ہے، وہ وقت پھر آ جاتا ہے۔ ایسے ایک کچھ اوقات جو ہفتے کے بعد آتے ہیں، کچھ جو سال کے بعد آتے ہیں، مگر جو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے نا، وہ اوقات ہیں جو روزانہ کی بیس پر بندے کو میسر آتے ہیں، یعنی جن کا تعلق روزانہ کی بنیاد پر ہے، کہ روزانہ وہ اوقات بندے کو میسر آتے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ روزانہ ان اوقات میں بندے پر فضل و کرم کرتا ہے۔ اب اس سلسلہ میں میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو کہ مسلم شریف میں موجود ہے، جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر رات میں ایک گھڑی ہے، ہر رات میں ایک ایسی گھڑی ہے۔ اب یہ کوئی رات متعین نہیں ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی ہو، یا وہ معراج شریف ہے، 27ویں ہے، کون سی رات ہے، یہ رات خاص نہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے رات کو معین نہیں کیا، فرمایا ہر رات میں ایک گھڑی ہے۔ اب اس گھڑی میں ہوتا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رات میں ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، اگر وہ گھڑی بندے کو مل جائے اور ملنے کے بعد اس گھڑی میں خالق کائنات جل جلالہ سے بندہ جو بھی دعا کرے، اللہ رب العزت بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ عزیز سامعین، دیکھیے گا کس قدر یہ خوبصورت حدیث بارکہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر رات، کوئی خاص رات معین نہیں کی، فرمایا ہر رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگے، جس چیز کا سوال کرے، خالق کائنات جل جلالہ اس کے سوال کو پورا فرماتا ہے، اس کی مشکل کشائی کرتا ہے، اگر وہ لمحات بندہ پا لے تو۔ کس قدر یہ خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ اس گھڑی کو ایک بار پائے تو ضرور۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت بندے کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ ضمانت مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اب اس گھڑی کو معین نہیں کیا گیا، ابہام ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر معین کر دیا جاتا کہ یہ لمحات ہو سکتا بندہ سستی کر لیتا، اب معین نہیں کیا گیا تاکہ بندہ رات کے پہر جو ہے نا اس کو تلاش کرے، مگر محدثین نے بیان کیا، فرمایا وہ نصف رات ہے، یعنی نصف رات کے بعد جو لمحات ہے نا،
فرمایا ان لمحات میں وہ گھڑی آپ کو ملے گی کہ جس میں بندہ اللہ رب العزت سے جو دعا کرتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ عزیز سامعین، اسی طرح نماز اور اذان کے بعد کا جو وقت ہے، نماز کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، اور اذان کے بعد جو دعا کی جائے وہ تو قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، مگر کریم آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، فرمایا جب اذان ہو رہی ہوتی نا، اس اذان کے دوران کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ جو بھی دعا کرتا ہے خالق کائنات جل جلالہ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایک ہے باتیں کرنا، گفتگو کرنا، اس سے منع ہے کہ اذان خاموشی سے سنیں، مگر یہ کہ جب اذان اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہہ کر کچھ گھڑی خاموش ہو، اس گھڑی میں دل میں اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے دعا کرے۔ فرمایا یہ جو اذان کے وقت، جو اذان کے دوران جو لمحات ہے نا، وقت ہے جب سے اذان شروع ہوئی اور جب تک ختم ہوئی، یہ جو وقت ہے سارا، فرمایا اس وقت میں بندہ اللہ سے جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ عزیز سامعین، یہ جو لمحات میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ رات کا پہر، اس میں ہم موبائل سے جو ہے نا اپنی رات گزار سکیں گے، یار دوستوں میں گپ شپ میں رات گزار سکتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ فضول اور لغویات میں رات گزار سکتے ہیں، مگر ہمیں وہی پچھلے پیر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے تو ہمیں مشکل لگتا ہے۔ عزیز سامعین، یہ عارضی زندگی ہے، چلو چلی کا میلہ، بیٹھ کسے نہیں رہنا، ایک نہ ایک وقت یہ چھوڑ دینا ہے ہم نے، یہ چھوڑ کر دار آخرت کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے تیاری کریں۔ اللہ محبوب کا صدقہ جو سنا سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ یہ جو قیمتی لمحات ہیں، ان کو سمیٹنے اور ان کو حاصل کرنے، ان کے اندر جو فیوز و برکات اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں ان کو لوٹنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ احکام شریعہ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔